کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ہم اللہ پر بھروسے کا اصل مطلب سیکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک سعودی تاجر کی جو اپنے دوست سعود کے ساتھ شہر بریدہ میں تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ جمعے کی نماز کے لیے بریدہ کی مسجد کبیر گیا۔ نماز جمعہ کے بعد ایک جنازے کا اعلان ہوا۔ لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ نماز کے بعد لوگوں نے آپس میں پوچھنا شروع کیا کہ یہ جنازہ کس کا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ تو اس کے اپنے دوست سعود کا جنازہ ہے جو پچھلی بار دل کے دورے سے انتقال کر گیا تھا۔ یہ سنتے ہی تاجر کے دل پر صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ دیر تک مسجد کے کونے میں بیٹھ کر روتا رہا۔ یہ سن 1998 کی بات ہے۔ کچھ مہینے بعد وہاں کے ایک دکاندار نے اس تاجر سے کہا، مرحوم سعود کے ذمے میرے 3 لاکھ ریال ہیں، آپ میرے ساتھ ان کے بیٹوں سے بات کریں۔ تاجر یہ بات پہلے سے جانتا تھا کہ سعود کے ذمے قرض ہے۔ وہ دونوں سعود کے گھر گئے، ان کے بیٹوں سے بات کی، مگر سعود کے بیٹوں نے بغیر کسی ثبوت کے قرض دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، ہمارے والد نے صرف 6 لاکھ ریال چھوڑے ہیں، اگر ہم 3 لاکھ دے دیں گے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس وقت زیادہ تر کاروبار اعتماد پر چلتا تھا، اس لیے کوئی تحریری ثبوت نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا لیکن تاجر کے دل میں سعود کی یاد اور اس کا قرض مسلسل بے چینی پیدا کرتا رہا۔ اسے لگتا کہ قبر میں سعود قرض کی وجہ سے تکلیف میں ہوگا۔ ایک دن اس تاجر نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے دوست کا قرض خود ادا کرے گا، لیکن اس ارادے کے بعد 2 دن تک نیند نہ آئی۔ جب بھی وہ سونے کی کوشش کرتا، سعود کا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا، جیسے کہہ رہا ہو، میری مدد کرو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ تیسرے دن اس نے اپنی دکان کا سارا سامان بیچ دیا، جو جمع پونجی تھی سب اکٹھی کی تو 4.5 لاکھ ریال جمع ہو گئے۔ اسی دن اس نے سعود کے قرض کی ادائیگی کے لیے 3 لاکھ ریال ادا کر دیے۔ یہ قرض ادا کرنے کے بعد اس کے دل پر ایسا سکون آیا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ ادائیگی کے 2 ہفتے بعد جس شخص کو 3 لاکھ ریال ادا کیے گئے تھے وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ نے اپنا سب کچھ بیچ کر یہ رقم ادا کی ہے، میں 1 لاکھ ریال معاف کرتا ہوں۔ اس نے 1 لاکھ ریال واپس کر دیے اور مارکیٹ میں دوسرے تاجروں سے بھی اس تاجر کے بارے میں ذکر کیا۔ کچھ دن بعد ایک اور تاجر کا فون آیا۔ اس نے کہا، میرے پاس 2 دکانوں پر مشتمل سٹور ہے، میں یہ آپ کو بلا معاوضہ دینا چاہتا ہوں۔ تاجر نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور مزدور لگا کر دکانوں کی صفائی شروع کر۔ اسی دوران ایک ٹرک سامان سے بھرا ہوا دکان کے سامنے آ کر رکا۔ ایک نوجوان نیچے اترا اور کہنے لگا، میں فلاں تاجر کا بیٹا ہوں، یہ سامان والد صاحب نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سامان بیچ کر نصف قیمت ہمیں لوٹا دیں اور باقی آپ کے لیے تحفہ ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آئندہ جتنا سامان چاہیے ہم سے ادھار لے سکتے ہیں، فروخت کے بعد ادائیگی کر دینا۔ یہ سب لوگ وہ تھے جنہیں تاجر پہلے جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں اس تاجر کے لیے محبت ڈال دی۔ وہ سب اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کا کاروبار دگنا ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، دن رات محنت کی، لیکن ساتھ اللہ پر بھروسہ بھی رکھا۔ پھر سن 2014 کا رمضان آیا اور اس تاجر نے اپنے مال کی زکوٰۃ میں 3 ملین ریال ادا کیے۔ اس نے کہا، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کتنا سچا ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آج یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد خلوص سے نیت سے کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ کا دیا ہوا کسی کا قرض آپ کے بچوں کے لیے رزق کے نئے دروازے کھول دے۔ ہو سکتا ہے آپ کی چھوٹی سی مدد آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی خیر اور برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے والا بنا دے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ نیکی کا یہ پیغام پھیل سکے۔